کہ اسلام ایک پیشے کو ناپسند کرتا ہے اور وہ ہے مانگنے کا پیشہ، ہاتھ پھیلانے کا پیشہ، سوال کرنے کا پیشہ، اس کو ناپسند کیا ہے۔ باقی تو میرے حبیب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو محنت کر کے روزی کماتا ہے تو پھر تو معمولی آدمی نہیں، پھر تو اللہ کا محبوب بن گیا ہے، پھر تو محبوب الہی ہو گیا ہے، پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ سے محبت فرماتا ہے۔ اگر تو محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، روزگار کے لیے نکلتا ہے، پھر تو اللہ کا محبوب ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے مزدور کو جو سب سے بڑا درجہ عطا فرمایا، سب سے بڑا مقام عطا فرمایا، وہ یہ ہے، کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھا کھانا کون سا ہے؟ تو حضور نے فرمایا وہ کھانا جو بندہ اپنے دو ہاتھوں سے مزدوری کر کے کھاتا ہے، وہ کھانا سب سے اچھا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے مزدوری کرتے، اور پھر نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں عطا فرمایا، اس دین کو حضور نے کوئی پنڈتوں اور جوگیوں کا دین نہیں بنایا کہ تم بس غار کے اندر چلے جاؤ، اللہ اللہ کرو، میری طرف دیکھیے گا۔ یہ نہیں فرمایا کہ تم بس ٹھیک ہے آ جاؤ مسجد تسبیح پکڑ لو، کوئی اور کام نہ کرو، بلکہ حکم دیا ہے کہ کسب معاش کرو، محنت کرو، جد و جہد کرو، ہاتھ ہلاؤ۔ قرآن مجید فرقان حمید نے کہا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، رات تمہاری پردہ پوشی کے لیے بنائی گئی ہے، رات تمہاری پردہ پوشی کے، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور فرمایا دن تمہارے رزق کمانے کے لیے بنایا گیا، جد و جہد کے لیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی تو فرمایا تو کیا کرتا ہے؟ کہنے لگا میں عبادت کرتا ہوں۔ تو فرمایا کھاتا کہاں سے ہے؟ کہنے لگا میرا بھائی کمائی کرتا ہے تو وہ مجھے اس میں سے حصہ دیتا ہے۔ تو آپ فرمانے لگے پھر تو عبادت گزار نہیں، تیرا وہ بھائی تجھ سے زیادہ عبادت گزار ہے، جو تیرے لیے یہ بندوبست کرتا ہے، جو تجھے یہ جد و جہد کر کے دیتا ہے، وہ تیرے لیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں شوق دلایا صحابہ، محنت کرنے کا شوق۔ ہمارے معاشرے کے اندر لوگ دوسرے کی کمائی پر وقت گزارنا چاہتے ہیں، دوسرے کے مال پر نظر رکھتے ہیں، مجھے کچھ سسرال سے مل جائے، کچھ مجھے رشتہ داروں سے مل جائے، کچھ مجھے دوست احباب سے مل جائے، کچھ مجھے باقی جگہوں سے مل جائے۔ لوگ مختلف جگہوں پہ نظر رکھتے ہیں اور مختلف ہیلوں اور بہانوں کے ساتھ دوسرے کا مال ہڑپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے حبیب کریم علیہ السلام نے توجہ دلائی صحابہ کو، مزاج عطا فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عمر کی بات کر رہا تھا، پہلے اس کو مکمل کروں۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شوق دلایا صحابہ کو۔ تو ایک دن آپ گزر رہے تھے تو ایک صحابی وہ درخت لگا رہے تھے، اپنے ہاتھ سے درخت لگا رہے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو دیکھ کر فرمانے لگے تجھے مبارک ہو، تجھے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تیری عزت بھی بڑھا دے گا اور تیری محتاجی بھی دور فرما دے گا، اس لیے کہ تو محنت کر رہا ہے، تو جد و جہد کر رہا ہے، تو اپنے ہاتھ سے کوشش کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا رزق بھی بڑھا دے گا اور اللہ تیری عزت میں بھی اضافہ کرے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عدل کرنے والے بادشاہ کے ساتھ جو آدمی جہاد کے لیے نکلے اس کا دین میں سب سے بڑا درجہ ہے، عدل کرنے والے حکمران کے ساتھ جو جہاد کے لیے نکلے اس کا سب سے بڑا درجہ ہے۔ فرمایا میرا وہ غلام جو صبح سے لے کر شام تک ایک دن رزق حلال کے لیے محنت کرتا ہے، فرمایا ایک پورا سال عدل کرنے والے بادشاہ کے ساتھ جہاد کرنے سے اللہ ایک دیہڑی لگانے والے مزدور کو زیادہ ثواب عطا فرمائے گا، اللہ اسے زیادہ اجر دے گا، اس لیے کہ وہ جد و جہد کر رہا ہے، وہ کوشش کر رہا ہے، میدان عمل میں نکلا ہوا ہے۔ مزدور کو ایک تو کاہلی بڑی ہے، ہر چوتھا نوجوان جس کو ہم دیکھتے ہیں اس کو پوچھتے ہیں تو کیا کرتا ہے؟ کہتا کاغذ جمع کرائے باہر جانے کے لیے، تو سالوں بیت گئے، بس وہ نہ کاغذ نکلے نہ صاحب باہر گئے۔ بھائی کوئی کام کر لیں تو کہتے ہیں میرے ابا جی کو 2-4 کروڑ روپیہ دے دیں گے تو کچھ کر لیں گے، اگر نہ دیا تو پھر دیکھیں گے دائیں بائیں۔ اور اس ظلم نے، اس زیادتی نے گناہ کے دروازے کھولے ہیں، لالچ کے دروازے کھولے ہیں، قتل کے دروازے کھولے ہیں۔
اس گناہ نے رشتے ناتے توڑ ڈالے. لوگ کسی کی ذات سے تو پیار کر ہی نہیں رہے, جیب سے محبت ہو رہی ہے. لوگ دیکھتے ہیں کہ کون سا ایسا طریقہ اختیار کروں کہ بغیر کمائی کے میرے ہاتھ پیسے آئیں. اور خدا کے بندو یاد رکھو, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے دنیا تجھے کیا دے سکتی ہے, لوگ تو محتاج ہیں, تو محنت کر اور توجہ میری بارگاہ کی طرف رکھ. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو توجہ اللہ کی جانب رکھے اور کوشش کے لیے نکل کھڑا ہو, اس طرح پرندہ سویرے بھوکا جاتا ہے شام کو پیٹ بھر کے آتا ہے, اللہ اس بندے کو بھی پیٹ بھر کے روزی عطا فرمائے گا. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ تشریف فرما تھے تو ایک نوجوان آیا. اس نوجوان نے کہا حضرت آج کے بعد میں نے فکر نہیں کرنی کام کاج کی, میں نے نہیں کوئی بھی توجہ کرنی کمانا کیسے ہے کھانا کیسے ہے, میری فکریں دور ہو گئیں. فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگا میں آج جنگل میں مزدوری ڈھونڈنے گیا تھا تو میں نے ایک عجیب انداز دیکھا ہے. ایک شیر نے شکار کیا, اس نے کچھ خود کھایا, کچھ اس نے بانٹا, کچھ تھوڑا سا شکار لے کے وہ گیا. پہاڑ کی چوٹی پر ایک لومڑی بیٹھی تھی, وہ لومڑی دونوں ٹانگوں سے معذور بھی تھی, آنکھوں سے اندھی بھی تھی. اس شیر نے جا کے اس کے منہ کے اندر وہ شکار ڈالا ہے اور لومڑی نے کھایا ہے. کہنے لگا جو رب اندھی اور لنگڑی لومڑی کو پہاڑ پر رزق دے سکتا ہے مجھے بھی دے دے گا, میں نے کوئی کام نہیں کرنا. تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کتنی چیزیں دیکھی تو نے, ایک شیر اور ایک لومڑی. فرمانے لگے تو نے لومڑی بننے کا پروگرام بنایا, شیر بننے کا کیوں نہیں بنایا؟ تو شیر بننا, خود بھی کھا دوسروں کو بھی کھلا, تو نے لومڑی بننے کا پروگرام بنایا ہے. مزدوروں گویا حضرت حسن بصری فرما رہے ہیں کہ مزدور لومڑی نہیں ہوتا, مزدور تو شیر ہوتا ہے. مزدور تو یہ تو شیر ہوتا ہے, شیر. اس کا مالک جو جس نے اس کو دیہڑی پہ رکھا ہے وہ بھی مزدور کی کمائی کھا رہا ہوتا ہے, وہ بھی مزدور کی. تو مزدور تو شیر ہے, انہیں سر جھکا کے نہیں جینا چاہیے, انہیں سر اٹھا کے جینا چاہیے. یہ تو بڑے قیمتی وجود کے لوگ ہیں جو مزدوری کرنے نکلتے ہیں, ان کے کچھ حقوق ہیں, کچھ حقوق. ہمارے حکمران بھی حقوق کا تعین کرتے ہیں, کہتے ہیں 15,000 سے زیادہ, یہ جو بجٹ آیا ہے نا اس میں 15,000 سے زیادہ, کہتے ہیں مزدور کی تنخواہ 15,000 ہونی چاہیے. کتنی جی؟ 15,000 سے کون سا گھر چلتا ہے؟ ویسے مولویوں کی بھی اتنی ہے, اور میرے خیال ہے کم مولویوں کی 15,000 ہے, 10 کے قریب ہی ہے. اور اس کو بھی کہتے ہیں کہ تو بڑا کھاتا ہے, ارادہ ہے عید کے بعد تجھے چھٹی کرا دی جائے, بڑے خرچے ہیں تیرے مولوی. 15,000 روپیہ تنخواہ مزدور کی, گزارا ہوتا ہے؟ آؤ میں تمہیں وہ اس بارگاہ پہ لے جاؤں جس نے سب کو شانیں عطا فرمائی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین بنے, خلیفہ بنے تو سویرے جس رات خلیفہ بنے سویرے سر پہ ٹوکری رکھی, منڈی کی طرف جا رہے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی شیر خدا کو کسی نے بتایا کہ وہ تمہارا خلیفہ تو جا رہا ہے مزدوری کرنے, وہ تو جا رہا ہے کمائی کرنے. حضرت علی شیر خدا مولا کائنات جناب فاروق اعظم دونوں نے رستے میں روکا. کہ ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ فرمانے لگے کام کرنے جا رہا ہوں, مزدوری کروں گا, منڈی میں جاؤں گا, تجارت کرتا تھا اس کو جاری رکھوں گا, بچوں کا پیٹ بھی تو پالنا ہے. اب تمہاری حکومت کے پیچھے بچے تو نہیں نا بھوکے مروا لینے, میں نے کچھ کرنا تو ہے. حضرت عمر کہنے لگے چلا آ کے بیٹھ, ہم صحابہ کو اکٹھا کرتے ہیں اور مال غنیمت سے تیرا وظیفہ لگاتے ہیں, آپ کو وظیفہ ملے گا ماہانہ. تو آپ بیٹھ کر کے مسجد میں تو ڈیوٹی کریں. بیٹھ گئے, مشاورت ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے جناب بتلائیے آپ کا کتنا وظیفہ لگایا جائے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق فرمانے لگے اتنا لگا دو جتنی ایک مزدور کی تنخواہ ہوتی ہے. تو ایک صحابی بول کے بڑے میٹھے اور دھیمے لہجے میں کہنے لگے ابو بکر اگر تیرا گزارا نہ ہوا تو, اگر تیرا گزارا نہ ہوا تو. حضرت ابوبکر صدیق فرمانے لگے اگر میرا گزارا نہ ہوا تو میں مزدوروں کی تنخواہوں میں اضافہ کر دوں گا, اگر مزدوروں کے گھر جلنے لگیں گے تو میرا بھی چلے گا, میں ان کی تنخواہیں بڑھاؤں گا صرف اپنی. تو مزدور کے حقوق کا تعین کیا. سب سے پہلے تو میرے نبی پاک علیہ السلام نے منع فرمایا, فرمایا جس کو مزدوری پر رکھو پہلے اس کے ساتھ اجرت طے کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک اجرت واضح نہ ہو جاؤ کسی کو کام پر, جب تک اجرت واضح نہ ہو جائے, مکمل نہ ہو جائے کہ کیا دینا ہے, طے کریں
کیا لوگے؟ جو جناب دے دیں گے لے لوں گا۔ شریعت اس کو پسند نہیں کرتی، محبوب نہیں رکھتی۔ پہلے اس کے ساتھ پہلا حق مزدور کو یہ دیا کہ اس کی اجرت پہلے، بولیے اجرت پہلے اجرت طے ہوگی، یہ پہلا حق ہے۔ اور مزدور کا دوسرا حق کیا بیان کیا میرے نبی پاک نے؟ فرمایا جب، اور یہ ایسی اعلیٰ بات ہے کہ جتنے حقوق لکھنے والے ہیں نا، جتنے بین الاقوامی سطح پر انسانی حقوق کا چارٹر بنانے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا نقطہ حضور نے بیان کر دیا ہے کہ اس سے آگے کو بڑھ ہی نہیں سکتا۔ یہ ایسی بات ہے کہ جس کی شرح بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ میرے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلے طے کرو، اور کیا خوبصورت لفظ ہے، قانون بنا دیا۔ فرمایا جب مزدور مزدوری کر لے تو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اسے ادا کر دینا۔ اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اسے اس کی مزدوری دے دو۔ بیچارے نے محنت کی ہے، اپنے گھر جائے۔ یہ نہیں کہ اس نے مزدوری کیا تو تم نے کہا نہیں ادھر سے پینٹ صحیح نہیں ہوا، یہ تو لے جا 2000 اور پھر میں تیرا حساب کروں گا، ابھی ذرا میں چیک کرا لوں 2-4 لوگوں کو بلا کر کے، وہ فلاں جگہ سے نا ایک کونا خالی رہ گیا۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی نے 2-1 آدمیوں کو ملازم آپ کا بنا دیا ہے تو پھر خیال ہونا چاہیے۔ ایک صحابی اپنے خادم غلام کو مار رہے تھے تو میرے نبی پاک تشریف لائے۔ فرمایا کیوں اسے مار رہا ہے؟ حضور غلطیاں بڑی کرتا ہے۔ تو نبی پاک نے فرمایا جتنا تجھے اس پر اختیار ہے نا، اس سے کہیں بڑھ کر میرے رب کو تیرے اوپر بڑا اختیار ہے۔ کہا حضور یہ بڑی غلطی کرتا ہے، میں آخر کتنا معاف کروں؟ تو حضور نے فرمایا اتنا معاف کر جتنا میرا رب تجھے معاف فرماتا ہے۔ پتہ ہے تیری صبح سے لے کر شام تک کتنی کوتاہیاں ہیں۔ درگزر کا حکم دیا، پہلا حق یہ دیا مزدوری طے کرو، دوسرا حق یہ دیا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرو، تیسرا حق یہ دیا کہ اس سے درگزر کرو، غلطی ہو جائے تو درگزر کرو۔ تو یا رسول اللہ مزدوری کتنی دیں؟ میرے نبی پاک بخاری مسلم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزدور کا حق بیان کیا نبی پاک نے، اور ایک بات ارشاد فرمائی تو اس کے اندر کئی پہلو، ایک حدیث میں کئی پہلو بیان فرمائے۔ حبیب پاک نے فرمایا جیسا تم کھاتے ہو ویسا ہی اسے کھلانا۔ کوئی نہیں، آپ شاید سو رہے ہیں کچھ حضرات۔ جیسا خود کھاتے ہو ویسا ہی، بھئی بس ختم ہو گئی بات۔ اتنی بڑی بات کر دی سرکار نے۔ کبھی دیکھا ہے آپ نے کہ مزدور کو ایسے کھلایا جا رہا ہو جیسا مالی کھا رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا بھئی مزدوروں کا حق یہ ہے کہ جیسا تم نے کھانا ہے ویسا اسے کھلانا ہے، اور فرمایا جیسا تم نے پہننا ہے ویسا اسے پہنانا ہے۔ اور پھر میرے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کی ہمت سے بڑھ کر تم اس پر بوجھ نہیں ڈال سکتے، جتنا کام وہ کر نہیں سکتا اتنا تم اسے دے نہیں سکتے۔ اور فرمایا اگر اتنا کام دینا ہے جو اس کی ہمت سے زیادہ ہے تو میں اس کے مالک کو کہتا ہوں وہ بھی اٹھ کے مزدور کے ساتھ کام پہ لگ جائے، اٹھے اس کے ساتھ کام میں شریک ہو جائے۔ مزدوری کا بھی تعین فرمایا، اور پھر اس کو کام کس مقدار کا دینا ہے، مزدور کو کس قدر زیادہ اس پر بوجھ ڈالا جائے گا، یہ بھی مصطفیٰ کریم نے بیان فرمایا۔ فرمایا جو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ بھی تم پر وہ بوجھ نہیں ڈالتا جو تم اٹھا نہیں سکتے، تو کسی مزدور کو تم ایسا کام نہیں بتاؤ گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضرت عمر فاروق سے کہنے لگے عمر بس کر دے یار، تیرے بعد بھی تو لوگوں نے خلیفہ بننا ہے، کیسے کوئی تیرے رستے پہ چلے گا؟ تو حضرت عثمان غنی سے جناب عمر کہنے لگے کیا ہو گیا؟ آپ فرمانے لگے کل میں دیکھ رہا تھا کہ لوگ باغ میں مزدوری کر رہے تھے اور آپ امیر المومنین ہو کے ان کا ہاتھ بٹا رہے تھے، ہاتھ بٹا رہے تھے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے بوڑھے تھے، بیمار تھے، مزدوری کر رہے تھے تو پسینہ بہہ رہا تھا، کیا ہو گیا اگر تھوڑا سا میں نے ساتھ دے دیا؟ حضرت جناب سیدنا فاروق اعظم یہ لفظ کہتے ہوئے رو پڑے۔ آپ فرمانے لگے میں کسی بادشاہ کا شہزادہ نہیں، میں بھی اسی باپ کا بیٹا ہوں جو اونٹ چرا کے گزارا کیا کرتا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کے لوگ حیثیت بھول جاتے ہیں، اپنی حیثیت بھول جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کچھ عطا کرتا ہے ان کا رویہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ اتنا سخت اور جابرانہ آمرانہ ہو جاتا ہے، اس قدر زیادہ ان کے لب و لہجے میں کڑواہٹ آ جاتی ہے، اس قدر زیادہ ان کی طبیعتوں کے اندر سختی اور غرور بھر جاتا ہے کہ وہ احساس ہی نہیں کرتے کہ جو سامنے بیٹھا ہے وہ بڑا
ایک دکھی انسان ہے اور وہ تکلیف میں ہے، وہ آزمائش میں اپنے آپ کو مبتلا سمجھ رہا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے ماتحتوں کے حق میں بڑا سخت تھا، سخت تھی میری طبیعت، میرے غلاموں کی جرت ہی نہیں تھی کہ وہ میرے سامنے گفتگو کر سکیں اور ٹھہر بھی سکیں۔ فرماتے ہیں جس دن میں کلمہ پڑھنے گیا، جس دن میں حضور کی بارگاہ میں، تو میں نے کہا حضور کوئی خاص نصیحت؟ تو نبی پاک نے فرمایا میری نصیحت تیرے لیے یہ ہے کہ جیسا تو نے کھانا ہے ویسا ہی غلام کو کھلانا ہے، جیسا تو نے پہننا ہے ویسا ہی غلام کو پہنانا ہے۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں جو میرے اندر کمی تھی وہی میرے نبی نے نصیحت کر دی، جو میرے اندر کوتاہی تھی وہی غیب جاننے والے رسول نے بتلا دی۔ فرماتے میں گھر گیا، جب میں جاتا تھا تو ملازموں کا سانس خشک ہو جاتا تھا، وہ کانپنے ہانپنے لگتے تھے کہ جانے اب یہ کیا کرے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے میں گیا، ایک شخص سے میں نے کہا کھانا پکاؤ، کھانا پکایا، دسترخوان پہ لگایا اور اپنے سارے ملازموں کو کہا آؤ یار میرے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھاؤ، آؤ سارے میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ۔ فرماتے انہوں نے کھانا کھایا، پھر میں ان کو بازار لے گیا، جیسے کپڑے میں پہنتا تھا ویسے میں نے ان کے لیے بھی خریدے۔ فرماتے ہیں میرے غلام کہنے لگے آقا خیر تو ہے نا، خیریت تو ہے نا، کیا ہوا؟ مزاج مبارک تو ٹھیک ہے، کیا ہو گیا؟ اور یہ جو ہم فضا کو اتنا خوبصورت دیکھ رہے ہیں اور یہ جو ہم اتنی پیاری ریم جھم برستی دیکھ رہے ہیں، یہ جاری رہے گی یا ایک دن کی ہے؟ تو حضرت ابو ذر غفاری رو پڑے، کہنے لگے اب تمہیں ابو ذر غفاری بدلا ہوا ملے گا، اس لیے کہ اب میں وہ نہیں رہا، اب میں رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے غلام مصطفیٰ بن گیا ہوں، اب میں بدل گیا ہوں، میری طبیعت بدل گئی۔ غلاموں کے حق میں حضرت مولا علی شیر خدا غلام کو لے کر کے گئے دکان پر، حضرت مولا علی غلام کو لے کر گئے کپڑے کی دکان پر، 2 جوڑے خریدے، ایک کم قیمت کا ایک زیادہ قیمت کا، ایک کم قیمت کا ایک زیادہ قیمت کا، 2 جوڑے خریدے۔ جب واپس لوٹے تو غلام سے کہنے لگے تو اپنا لے لے۔ غلام کو پتا تھا کہ اس زمانے میں ہوتا کیا تھا، اس نے کم قیمت کا جوڑا اٹھایا۔ حضرت علی فرمانے لگے عجیب آدمی ہے، یہ تو تیرا نہیں، یہ تو میرا ہے۔ اس نے کہا حضور کس طرح سے؟ آپ فرمانے لگے تیرے لیے قیمتی جوڑا اس لیے خریدا ہے کہ تو جوان ہے، اور میں نے اپنے لیے اس لیے چھوٹا خریدا ہے کہ میں تو اب بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے تو حاجت نہیں۔ کہنے لگا حضور بوڑھے اور جوان کا مطلب نہیں، آپ علی ہیں، من کنت مولا فہذا علی، علی مولا، علی مولا، آپ چونکہ مولا علی ہیں اور آپ امیر المومنین ہیں، لہذا آپ نے تخت پر بیٹھنا ہے، آپ نے سلطنت کو چلانا ہے، آپ پہنیے۔ تو حضرت علی فرمانے لگے تو میرا غلام بنا ہے نا، تو نے ابھی میرے نبی کا دیدار نہیں نہ کیا، تو بعد میں آیا ہے نا، اگر تو اس دور میں ہوتا تو جان جاتا کہ یہ عمل میرا ہے، پر اس کے پیچھے جو نصیحت کے پھول ہیں وہ مصطفیٰ کے عطا فرمائے ہوئے۔ تو بھائی یاد رکھیں نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تعین فرمایا مزدور کے حقوق کا، تعین کیا۔ حضرت حکیم بن حزام کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں بیٹھا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو کون سا آدمی پسند ہے، کون سا محنت کرنے والا پسند ہے؟ تو حضور نے فرمایا جس کے دونوں ہاتھ کام کریں، دونوں پیر چلیں اور اس کی پیشانی پر پسینہ آئے، وہ بندہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ جس کی پسینہ آئے، آج لوگ مزدوری نہیں کرتے، دائیں بائیں دیکھتے ہیں، لوگ اپنے اندر وہ توانائی، وہ غیرت، وہ خودداری پیدا نہیں کرتے۔ بھائی گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے۔ اور ایک بار کہنے لگے غیرت ہے بڑی چیز جہاں نے تگ و دو میں، پہناتی ہے یہ فقر کو تاج سردارا۔ اپنے اندر یہ توانائی پیدا کرنی چاہیے، یہ کوشش کرنی چاہیے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بعض گناہ ایسے ہیں جو صرف تم مزدوری کرنے جاؤ گے تو اللہ تمہاری مزدوری کی وجہ سے ہی تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اللہ تمہاری محنت اور کوشش کے سبب سے تمہاری ان غلطیوں سے درگزر فرمائے گا۔ حبیب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزدور جب قیامت کے دن آئے گا، بھئی عالم تو آیا، صوفی تو آیا، درویش تو آیا، صحابہ تو آئے، ان کا آنا تو شفاعت کے لیے شمار کیا گیا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جب مزدور آئے گا، مزدور کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ مزدور اپنے آپ کو نیچ سمجھتا ہے، مزدور کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، اس کی زیادتی یہ ہے کہ یہ اپنی سوچ کو بڑا نہیں کرتا، یہ سمجھتا ہے نہیں کہ بھئی میں تو 2 ہاتھوں کی محنت کی کمائی کھاتا ہوں، یہ آرزو کرم اور میں آپ سے کروں،
یہ भीख उसको दीजिए जिसका खुदा ना हो। मजदूर की ज्यादती ये है कि ये अपने आप को छोटा जानता है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया जब मजदूर मेहनत करने वाला कयामत के दिन आएगा तो उसका चेहरा इस तरह चमकेगा जिस तरह 14वीं का चांद चमका करता है। इस कदर उसका चेहरा चमकेगा जब आएगा वो सुबह कयामत। मेरे भाइयों, मजदूर एक अजीम शख्सियत का नाम है। मेहनत करना, अपने दोनों हाथों से मुशक्कत करना, जद्दोजहद करना। मुझे कई सारे लोग, मैं जब मुल्क के मुख्तलिफ गोशों में जाता हूं तो कई सारे लोग कहते हैं आपके अब्बा जी का मजार किधर है, आप किस मजार के सज्जादा नशीन हैं? तो मैं उनसे कहता हूं मैं सज्जादा नशीन नहीं, मैं तो किसान का बेटा हूं। और मैं उस शख्स का बेटा हूं जो रात को 2 बजे उठ के भी घर से निकलते थे 2 नफल पढ़ के। तो हम पूछते थे कि अम्मा जी अब्बा जी कहाँ गए? तो कहते थे चंद खेतों को पानी लगाना था और रात को रुखसत हो गए। फख्र की बात है, ये एजाज की बात है, ये एजाज की बात है। हमने सारी जिंदगी उनके हाथ पे छाले देखे, लेकिन बात लफ्ज जुबान पर यही देखी कि बेटा इज्जत वाला वही होता है जो अपने हाथों से मेहनत करके रोजी खाया करता है। भाई याद रखें, ये एजाज की बात है। एजाज, मजदूर का बेटा फख्र करे, किसान का बेटा नाज करे। वो जो आदमी सवेरे जाता है वेल्डिंग का प्लांट लेके काम करने, उसका बेटा नाज करे। वो जिसका बाप फावड़ा चलाता है, छैनी चलाता है, थोड़ा चलाता है, वो नाज करे। और मजार सिर्फ उन लोगों के नहीं होते जो अल्लाह अल्लाह करते हैं, हु करते हैं, वो तो काबिल इज़ाद है अल्लाह के बंदे, उनके भी मजार होते हैं। मजार वो भी होता है जिसको मेरे मुस्तफा ने फरमाया अल कासिबु हबीबुल्लाह, जो मेहनत करता था, हाथों से जद्दोजहद करता था, वो भी तो अल्लाह का दोस्त है ना, उसका भी तो मजार है ना, उसकी भी तो कब्र पूरा अनवार है जो अल्लाह का महबूब होके गया। तो भाई अपना एजाज जाने, समझे इस बात को। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजदूर को इज्जत देते, वकार देते, और जो हुजूर के घर में खादम होते उनकी नाज बर्दारी करते। हमारे घर में जो बीबी बर्तन धोती है वो हमारे साथ बैठ के रोटी नहीं खा सकती, उसको ये इजाजत नहीं होती। हमारा जो मजदूर होता है ना, एक साहब कहने लगे ये बच्चा मेरे पास काम करता है, इसके अब्बा जी भी करते थे। तो मैंने कहा इसका मतलब ये है कि तुमने आगे नहीं बढ़ने दिया, तुमने कहा मजदूर ही रहना सारी जिंदगी, यही रहना मेरे पास, आगे ना बढ़ना। मेरे मुस्तफा करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो लोग काम करते थे, मेहनत करते थे, मुशक्कत करते थे। हमारा मुलाजिम डरता है, कांपता है, वो बात करता है तो साहब जी कहते कहते जुबान थकती है, 100 दफा मूड को देखता है, गालियां खाता है बेचारा, उसकी इज्जत नफ्स को उछाला जाता है, उसको रुसवा किया जाता है, और वो बेचारा रात को रजाई में मुंह दे के रोता है कि यार मेरे नसीब सिर्फ इसलिए कमजोर हैं कि मैं गरीब के घर में पैदा हुआ हूं। हम एहसास नहीं करते, और मजदूर को कभी मौका मिल जाए जान छूटने का तो भाग जाता है। हमारा किरदार और इखलाक ऐसा नहीं होता। हजरत ज़ैद बिन हारिसा रसूलुल्लाह के गुलाम थे, नबी पाक के घर में झाड़ू देते थे, बर्तन मांजते थे। ये बचपन में अपने कबीले से गुम हो गए थे, किसी ने अगवा करके ला करके बेच दिया, गुम हो गए थे। हुजूर की बारगाह आली मर्तबत में लाए गए। हजरत ज़ैद बिन हारिसा सारा दिन काम काज करते। कोई आदमी आया उनके इलाके का, मक्का मुकरमा, उनको पहचान कर वापस गया उनके कबीले में और जाके बतलाया कि तुम्हारा बेटा तो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। उस वक्त हुजूर ने भी ऐलान नबूवत नहीं फरमाया था। इनके वालिद हारिसा चचा लेने आए और नबी पाक के पास आए तो 2 थैलियां शर्फियों की भर के लाए। कहने लगे हुजूर ये पैसे ले लें, 2 थैलियों में पैसे डालें, दिनार है, दिरहम है, हुजूर ले लें, हमारा बेटा दे दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हें गलती लग गई है, पैसे पीछे हटाओ, मैं ज़ैद को बुलाता हूं, मैं ज़ैद को, इधर देखिएगा, मैं ज़ैद को, मैं उसे बुलाता हूं, अगर वो जाना चाहे तुम्हारे साथ तो मुझे एतराज नहीं ले जाना। चचा और बाप कहने लगे आप अजीब बात करते हैं, वो गुलामी छोड़ के नहीं जाएगा। आप अजीब बात करते हैं, वो मजदूरी छोड़ के बादशाही इख्तियार नहीं करेगा। हम खाते पीते लोग हैं, उसकी माँ तरस गई है उसको मिलने को, बहनें रोती हैं, वो जाएगा नहीं। मेरे हबीब ने फरमाया तुमने अभी ये जायका चखा नहीं, तुम्हें इसका पता नहीं, तो मैं बुलाता हूं, अगर जाना चाहे तो पैसों की जरूरत नहीं, ले जाना। हजरत ज़ैद को पैगाम दिया, आए, हुजूर ने फरमाया वो तुम्हारे वालिद खड़े हैं, वो चचा हैं, लेने आए हैं। जनाबे ज़ैद गए, बाप के गले से लगे, बिछड़े हुए बाप बेटा एक दूसरे को मिलके खोल के रोए। कहा बेटा तेरी माँ की आंखें पत्थर हो गई तेरा रास्ता देख के, तेरी बहनें तरसती हैं तेरे चेहरे के दीदार को,
بیٹا وہ گلیاں بھی روتی ہیں جن میں تو کھیلا کرتا تھا، پر اب فکر کی بات کوئی نہیں، اب کوئی پریشانی نہیں، میں پیسے لایا ہوں تجھے لے جاؤں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نا جب باپ بیٹے کی گفتگو ہو گئی، آنسو بہ گئے، بوجھ ہلکے ہو گئے، تو میرے کریم نے فرمایا زید اگر تم چچا کے ساتھ والد کے ساتھ جانا چاہو تو میری طرف سے اجازت ہے، تم جا سکتے ہو۔ یہ لفظ کہے تو جناب زید دوڑ کے حضور کے قدموں میں آ کے بیٹھ گئے، حضور کے قدموں میں بیٹھ گئے، اور گویا فاضل بریلوی علیہ رحمہ نقشہ بیان کرتے ہیں، کہنے لگے تیرے قدموں میں رہوں غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، میں جھڑکیاں کھاؤں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، اور تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا۔ کہنے لگے حضور میں نے نہیں جانا، میں یہیں رہوں گا۔ چچا اور باپ نے دیکھا تو کہنے لگے بیٹا تو غلامی چھوڑ کے نہیں جائے گا، تو ملازمت چھوڑ کے بادشاہی میں نہیں جائے گا۔ تو آپ کے والد کو آپ فرمانے لگے ابا جی ذرا 2 گھڑیاں یہاں رہ کے تو دیکھیں، یہاں 2 گھڑیاں رہ کے تو دیکھیں۔ فرمایا یہاں ملازموں کا وہ اعزاز ہے جو شہزادوں کا ہوا کرتا ہے، یہاں خادموں کی وہ عزت ہے، اور پتہ پھر ان کو مقام کیا ملا، یہ واحد شعبیاں جن کا نام اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے، نام اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ حضور کا اپنے غلاموں کے ساتھ جو تعلق تھا، اپنے ملازموں کے ساتھ جو رشتہ تھا، بڑا آدمی آتا ہے نا، بڑا آدمی تو لوگوں کی سانس سوکھ جاتے ہیں، اٹھ کے ملتے ہیں، بڑا کچھ کرتے ہیں۔ مزدور آتا ہے تو لوگ اوے کہہ کے پکارتے ہیں، ان کو خبر ہی نہیں کہ اس شخص کا اعزاز کتنا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں چھوٹا سا تھا، میری اماں مجھے حضور کے گھر چھوڑ گئی، میں نے 10 سال نوکری کی نبی پاک کی۔ کتنے سال بولیے؟ 12ویں دن لوگ کہتے ہیں بس بھائی ختم ہو گیا، اب فرینکنس ہو گئی ہے، اب جو مرضی تیرے ساتھ کریں گے۔ 10 سال نوکری کی میں نے، لیکن جناب انس فرماتے ہیں نبی پاک نے کبھی مجھے اف تک بھی نہیں کہا تھا، اف تک بھی نہیں کہا تھا، اف تک بھی۔ حضور نے بھیجا جاؤ فلاں آدمی کو بلا کر کے لاؤ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بلانے گیا، بچہ تھا چھوٹا سا، رستے میں بچے کھیل رہے تھے تو میں ان کے ساتھ کھیلنے لگا، محو ہو گیا، مجھے پتہ ہی نہ چلا وقت کا۔ حضور نے جب مجھے بھیجا تو فرمایا جلدی جانا اور جلدی آنا، اب مجھے خبر ہی نہیں، بڑی دیر ہو گئی۔ حضور وہاں انتظار کر کر کے خود تشریف لائے، کہتے جب نبی پاک آئے تو میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، حضور نے جب مجھے کھیلتے ہوئے دیکھا، میری اچانک نظر پڑی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ حضور نے تو کہا تھا جلدی آنا، اور میں یہاں کھیلنے لگا، یہاں اتنا الجھا کہ مجھے خیال نہیں رہا کس کام آیا ہوں۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں ڈرنے لگا، جیسے جیسے حضور قریب آتے میری ٹانگیں کانپتی۔ فرماتے ہیں جب نبی پاک قریب آئے تو قربان جاؤں معصوم آمنہ کے، فرماتے ہیں حضور نے میری گردن پہ تھپکی دی، اور حضور نے ہنس کے فرمایا او بھائی لگتا ہے تو کھیل میں گم ہوا ہے تو تجھے یاد ہی نہیں رہا میں نے کس کام بھیجا تھا، تجھے یاد ہی نہیں رہا۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھول گیا تھا، میں ابھی جاتا ہوں۔ کیا انداز ہے، کیا شفقت ہے، کیا رنگ ہے۔ حضور میں ابھی گیا اور ابھی آیا۔ نبی پاک نے فرمایا نہیں یار تو کھیل میں خود ہی چلا جاتا، تو کھیل یہاں میں خود جاتا۔ یہ اعزاز، یہ فضیلت، یہ درجہ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، یہ کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، یہ کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو دنیا بھر کا مولا کر دیا، یہ کس نے اتنا۔ میرے بھائی مزدور کو حضور نے اعزاز دیا، نبی پاک اپنے ہاتھ سے کام کرنے والے کے ساتھ اس نے سلوک کرتے، محبت کرتے، پیار کرتے۔ ایک بوڑھی اماں تھی جو مسجد میں جھاڑو دینے کی مزدوری کرتی تھی۔ کیا کام کرتی تھی؟ دعا کریں اللہ ہم سب کو مسجد کی صفائی کی توفیق عطا فرمائے۔ بوڑھی اماں تھی، مسجد کی صفائی کرتی تھی، نوکری کرتی تھی، بیمار ہو گئی، بخاری شریف میں موجود ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم روز تیمارداری کرنے جاتے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ دن میں 2 مرتبہ حضور تیمارداری کرنے جاتے۔ ایک شام نبی پاک نے فرمایا اس کا انتقال ہو جائے تو مجھے اطلاع کرنا۔ صحابہ کہتے ہیں رات کے وقت ان کا انتقال ہوا، ٹھنڈ کا موسم تھا، ہم نے حضور کو تکلیف دینا مناسب نہ سمجھا، ہم نے دفن کر دیا۔ سویرے اللہ کے حبیب نے پوچھا تم نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ حضور سردی بڑی تھی۔ کون جاتا ہے مزدوروں کے جنازوں میں؟ کون جاتا ہے مزدوروں کے جنازے میں؟ یہاں تو اب جنازے بھی سیاسی ہو گئے ہیں، اب تو کوئی بہت بڑا امیر آدمی فوت ہو جائے تو وہاں رش ہوتا ہے، وہاں رش ہوتا ہے۔
غریبوں کا تو جنازہ بھی کوئی نہیں پڑھتا۔ حضرت جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ تمہیں اس کے اعزاز کا نہیں پتا؟ وہ مزدور تھی مسجد میں جھاڑو دیتی تھی، تم نے خبر ہی نہیں دی؟ حضور وصال ہو گیا، فرمایا چلو مجھے بتاؤ قبر کہاں ہے؟ حضور سارا کچھ جانتے ہیں لیکن یہ ساری تمہید اس لیے بیان کی کہ ایک مزدور کی شان واضح ہو جائے۔ فرمایا بتاؤ قبر کہاں ہے؟ صحابہ کہتے ہیں ہم قبر پہ لے گئے تو میرے نبی نے فرمایا صفے بناؤ میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا۔ میں دوبارہ جنازہ نہیں ہو سکتا، اس وقت ہو سکتا ہے جب وارث نے نہ پڑھاؤ، پھر دوسرا جنازہ جائز ہے۔ وارث نہ پڑھے تو اس سے پہلے 20 جنازے بھی ہو جائیں تو جب وارث پڑھ لے پھر دوسرا جنازہ نہیں ہو سکتا۔ حضور نے دوسرا جنازہ اس لیے پڑھا ہے کہ حضور اپنی ساری امت کے وارث ہیں، نبی پاک ساری امت کے وارث ہیں۔ فرمایا بناؤ صفے میں جنازہ پڑھاتا ہوں۔ مزدور کو اعزاز دیا، پیار کیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن میرا دل کیا تھا کہ میں غریب ہو جاؤں۔ کیا ہو جاؤں؟ آپ اپنے لیے دعا نہ کریں لیکن حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے الفاظ تو دہرائیں۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میرا دل کرتا تھا میں اللہ، ایک دن میرا، بڑے امیر آدمی تھے نا صحابہ میں سب سے زیادہ امیر، فرمانے لگے ایک دن میرا دل کیا میں غریب ہو جاؤں، غربت پسند کر لوں۔ اصل میں غریب کو اپنی شان کا نہیں نہ پتا، اسے جس دن پتا چل گیا کہ میں غریب کی عظمت کتنی ہے، غریب ہر وقت اپنے آپ کو کوستا ہی رہتا ہے۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ بڑے کا قصور نہیں کہ اس نے تجھے چھوٹا جانا ہے، یہ تیرا قصور ہے۔ تو احساس کمتری میں کیوں مبتلا ہوا؟ تو نے اپنے آپ کو چھوٹا کیوں جانا؟ تو نے اپنے آپ کو کمزور کیوں سمجھا؟ تو نے کیوں سمجھا کہ میں مزدور ہوں تو میری عزت ہی کوئی نہیں، میرا مقام کوئی نہیں؟ کیوں تو نے ایسا سمجھا اپنے لیے؟ حضرت عبد الرحمن میرے بھائی یاد رکھیں، جب غریب کو پتا چلے میری شان کیا ہے، میرے نبی پاک نے فرمایا میں غریبوں کے بیچ آیا ہوں، میں غریبوں میں رہا ہوں، میرے دائیں بائیں غریب رہتے ہیں، اور قیامت کے دن جب میں جنت میں جاؤں گا تو میرے آگے پیچھے غریب لوگ ہی ہوں گے، میں غریبوں کے ساتھ مل کے جنت میں جاؤں گا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں ایک دن میرا بھی دل کیا تھا، یہ سب سے امیر تھے صحابہ میں، اور حضور نے فرمایا تو پکا جنتی ہے پر سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، اس لیے کہ جتنا مال ہے اتنا حساب بھی تو دینا ہے نا، پکے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں ایک دیہڑے دل کیا تھا کہ میں ماڑا ہوتا، میں غریب ہوتا، یہ دل کیا میرا۔ کہا کس طرح؟ فرمانے لگے ایک مزدور صحابی تھے حضرت سعد انصاری نام تھا، وہ حضور سے ملنے آئے، جب انہوں نے ہاتھ ملایا نا نبی پاک سے تو حضور نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ غریبوں کمال کر دی میرے مصطفیٰ کریم نے، نبی پاک نے ہاتھ تھاما، حضور نے ہاتھ، آپ کو اس بات کی لذت نہیں آئی شاید، نبی پاک نے ہاتھ تھاما مزدور کا، مزدور کہتا میں نے چھڑانا چاہا تو حضور نے پکڑ لیا دبا کے، اور جب تھام لیا تو میں ٹھہر گیا، میں اپنی قسمت پہ ناز کرنے لگا، حضور نے میرا ہاتھ کھولا، کہتے ہیں ہاتھ پہ چھالے تھے، جگہ جگہ چھالے بنے ہوئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ کھول کے فرمایا سعد یہ کیا ہوا؟ عرض کی حضور غریب ہوں، بوڑھے ماں باپ ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بہن بھائیوں کے حقوق ہیں، بیوی کے منہ میں حلال کا لقمہ دینا ہوتا ہے، یا رسول اللہ پھاوڑا لے کے، کئی لے کے، کدال لے کے، بیلچا لے کے مزدوری کرتا ہوں، میدان میں نکلتا ہوں، صبح سے گیا تھا اب آیا ہوں، ہاتھوں میں نشان پڑ گئے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں جس کے قدم چومنے کو دنیا ترسے، اس رسول نے سر مبارک جھکایا اور غریب کے ہاتھ کو چوم لیا، نبی پاک نے بوسہ دیا، اور پھر فرمایا کیا؟ فرمایا یہ وہ ہاتھ ہیں جن سے خدا بھی پیار کرتا ہے، محمد مصطفیٰ بھی محبت فرماتے ہیں۔ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا یہ تیرا وہ ہاتھ ہے جس سے اللہ بھی پیار کرتا ہے اور اللہ کا، تو مزدور کو پھر ناز کرنا چاہیے کہ پریشان رہنا چاہیے؟ بولے نا، مزدور کو ناز کرنا چاہیے نا، اس کو اپنا ہاتھ کھول کھول کے دیکھنا چاہیے، اور اسے کہنا چاہیے اللہ نے مجھے وہ ہاتھ عطا فرمایا جس سے رب بھی پیار کرتا ہے، مصطفیٰ بھی پیار کرتے ہیں، اسے تو اعزاز سمجھنا چاہیے، فضیلت جاننی چاہیے، اسے تو ناز کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ اعزاز دیا ہے۔ کسان جو کھیتوں میں مزدوری کر رہا ہے، وہ مزدور جو کسی فیکٹری میں گیا ہے، رزق حلال کی تلاش میں نکلا ہے، اسے تو میرے بھائی ناز کرنا چاہیے، اسے تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے مجھے یہ فضیلت دی۔ ترستے ہوئے غریب، جان بوجھ کے اپنے آپ کو پریشان رکھتے ہوئے لوگ اگر جان جائیں کہ فضیلت کیا ہے، عظمت کیا ہے، اور پھر غلام کے ساتھ سلوک کیا کرنا ہے،
ایک یہودی کا بیٹا نبی پاک کی خدمت کرتا تھا اکثر. یہودی کا بچہ وہ بیمار ہو گیا, روز آتا تھا, چھوٹے موٹے کام کرتا تھا, بیمار ہو گیا. حضور نے فرمایا چلو تیمارداری کرنے چلتے ہیں. کس کی جی؟ غلام کی, نوکر کی. یہاں صاحب کہتے ہیں 5,000 روپیہ لے جاؤ, وہ بڑے احسان کے ساتھ 5,000 روپیہ لے جاؤ اور دے آنا, اور اسے کہنا سردی پوچھ رہے تھے تیرا کیا حال ہے, تو بات ختم ہو گئی. حضور بنفس نفیس گئے اور غریب کا گھر تھا. وہ یہودی باہر نکلا جس کا بیٹا بیمار تھا, تو کہتا جب دروازے پہ میں نے مسلمانوں کے نبی کو کھڑے دیکھا تو میرے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی. میں نے کہا حضور مجھ غریب کی کٹیا میں کیسے آئے؟ پر میں تجھے پتا ہے نا تیرا بچہ میری نوکری کرتا تھا, یا کبھی بیمار ہو گیا, میں تیمارداری کرنے آیا. وہ یہودی کہتا مجھے خیال یقین ہی نہ آئے کہ میرے گھر میں حضور, تو امیر حرم, میں غریب بے نوا, تو کجا من کجا, میرے گھر میں حضور آئے. کہتے کہاں ہے ہمارا پیارا؟ حضور وہ لیٹا ہوا ہے. صحابہ کہتے ہیں نبی پاک سرانے گئے تو اس کا آخری وقت تھا, تھوڑا سا ٹائم تھا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا تو میری نوکری کرتا تھا, آج میں تیری تیمارداری کرنے آیا ہوں. غلاموں سنو, جو رسول اللہ کی نوکری کرے آخری وقت آئے تو اللہ کے رسول پہنچ جایا کرتے ہیں, حضور پہنچ جایا کرتے ہیں. نجم کی ہے خدا آرزو ہے یہی, عاشق زار کی آبرو ہے یہی, موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو, دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے. حضور پہنچ جاتے ہیں. نبی پاک تشریف لائے, بیٹھے سرانے. حضور نے جب اپنا برف سے ٹھنڈا اور کستوری سے زیادہ خوشبو والا ہاتھ اس کے بالوں میں پھیرا, آنکھیں کھولی, حضور نے فرمایا چل کلمہ پڑھ جا, چل میرا کلمہ پڑھ جا. ساری دنیا در رسول پہ آ کے کلمہ پڑھے اور حضور اسے کلمہ پڑھانے گھر تشریف لے گئے. یہ ایک مزدور کو, ایک محنت کرنے والے کو اعزاز دیا. گھر گئے, کلمہ پڑھ لے. اس نے اپنے والد کی طرف دیکھا اور والدہ کی طرف دیکھا, ماں باپ یہودی ہیں, رونے لگے. کہنے لگے بیٹا یہ ہم سے زیادہ بڑھ کر تیرے حق میں خیر خواہ ہے, جیسے کہتے ہیں کر لے. اس نے کلمہ پڑھا اور حضور کی گود میں لوٹ پوٹ ہونے لگا. کلمہ پڑھا, روح پرواز کر گئی. شارحین کہتے ہیں جب نبی پاک وہاں سے نکلے تو حضور نے فرمایا اٹھاؤ اس کی میت کو. ماں باپ کہنے لگے کہاں لے جانا ہے؟ فرمایا ہم اپنے طریقے کے مطابق غسل کفن کریں گے, اس لیے کہ جو کلمہ پڑھ جائے پھر وہ میرا ہو جایا کرتا ہے, میرا ہو جایا کرتا ہے. بھائی یاد رکھیں, مزدور کو حضرت ربیعہ بن کعب فرماتے ہیں میں حضور کو وضو کراتا تھا. رات کا وضو میری ذمہ داری تھی, صرف ایک وضو رات کا. ہمارے ہاں تو 25 سال مزدور مزدوری کر کے چلا جاتا ہے, پر وہ مزدور ہی رہتا ہے. وہ مزدور ہے, اس کا کوئی اعزاز نہیں, کوئی اس کے لیے وہ کہتے ہیں اب بابا جی آپ کو کھانسی زیادہ آتی ہے, اپنے بیٹے کو لگا دیں, کسی اور کی ڈیوٹی لگا دیں, اب آپ کام نہیں کر سکتے. 25 سال نوکری کی, ملا کیا؟ حضرت ربیعہ کہتے ہیں میں وضو کراتا تھا رات کا. میرے نبی پاک نے فرمایا شادی کیوں نہیں کرتا؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ نہ میرے پاس حسن ہے, نہ پیسے ہیں, نہ کوئی کاروبار ہے, مجھے کون رشتہ دے گا؟ میرا روپ بھی نہیں تے میرا رنگ بھی نہیں, میں نے یار مناؤن دا ٹانگ بھی نہیں, کون مجھے رشتہ دے گا؟ کہتے ہیں حضور خاموش ہو گئے. دوسرا دن آیا تو میں وضو کرانے پہنچا تو نبی پاک نے فرمایا شادی کیوں نہیں کرتا؟ کہتے ہیں میں نے کہا حضور کون رشتہ دے گا؟ وہی 3 باتیں دہرائیں, نہ پیسے ہیں, نہ حسن ہے, نہ کوئی کاروبار ہے, نہ مکان ہے. فرمایا حضور نے تیسرے دن پھر کہا. جب دوسرا دن ہوا نا تو حضور نے کہا, حضور خاموش ہوئے میرے جواب پر. میں نے کہا یار کتنا بیوقوف ہوں, حضور روز پوچھتے ہیں اور میں جواب ہی نہیں دیتا. کہتے ہیں تیسرے دن میں نے ارادہ کیا آج نبی پاک پوچھیں گے تو میں کہوں گا حضور جیسے دل کرتا ویسے ہی کرا دیں. کہتے ہیں تیسرے دن میں گیا, سارا وضو کرا لیا, پر نبی پاک نے پوچھا ہی نہیں. میں ارادہ کر کے گیا تھا کہ آج پوچھیں گے تو بتا دوں گا, حضور نے پوچھا ہی نہیں. فرماتے ہیں وضو مکمل ہو گیا, میں دروازے تک چلا گیا تو مصطفیٰ نے آواز دی. فرمایا واپس پلٹنا, میں پلٹا تو حضور نے فرمایا تو شادی کیوں نہیں کرتا؟ کہتے ہیں میں کھل کے مسکرایا. میں نے کہا محبوب تیرے کرم پہ قربان جاؤں, کیا انداز محبت ہے, حضور مہربانی کریں کرا دیں. فرمایا فلاں سردار کے پاس جا, ایک وضو کراتے ہیں, اور اعزاز حضور نے کتنا دیا, جا سردار کے پاس اور اسے جا کے کہہ کہ اللہ کے رسول فرماتے اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کر دے. فرماتے میں گیا, ماں باپ کو بڑی فکر ہوتی ہے بیٹیوں کی. وہ کہنے لگا میں شام کو خود نبی پاک کی بارگاہ میں آؤں گا,
کہتے میں باہر نکلنے لگا تو وہ بچی پردے کی اوٹ سے بولی، کہنے لگی غلام ٹھہر جا، ابا جی آپ کو میری فکر ہے، اماں جی میری فکر ہے، میری فکر نہ کریں اور یہ نہ دیکھیں آیا کون ہے، یہ دیکھیں بھیجا کس نے ہے۔ آپ مجھے حوالے کریں نبی پاک کے، حضور کے حوالے کریں، اللہ رسول مجھے کبھی ضائع نہیں کریں گے۔ حضرت ربیہ کہتے ہیں حضور نے میری شادی کا بندوبست کیا۔ حضرت بریدہ اسلمی سے کہا کہ تو اس کے لیے کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا لا۔ حضرت حارثہ بن نعمان سے کہا تو اس کے لیے ایک کمرے کا حجرے کا بندوبست کر۔ حضرت عثمان غنی سے کہا تو نے ولیمہ کرانا اس کا۔ فرمایا میں تو تھوڑی نوکری کرتا تھا، مصطفیٰ نے ساری زندگی کا ہی بندوبست فرما دیا۔ یہ مزدور کے ساتھ حضور کا انداز ہے۔ پہلے میں نے شروع میں کہا کہ مزدور اس بات کو سمجھتا ہی نہیں کہ اس کا مقام کتنا، وہ اس بات کو جانتا ہی نہیں اللہ نے اسے اعزاز کتنا دیا ہے۔ ملت کا جوان سب سے پہلے تو کبھی کسی کی جیب کی طرف نہ دیکھے، اور یہ بات یاد رکھ لیں، درجنوں بزرگوں کے ارشادات کی روشنی میں ایک موٹی بات بیان کر رہا ہوں، توجہ ہے میری بات پر؟ جس کی توجہ دوسروں کی جیب پہ ہوتی ہے وہ رسوا ہو جاتا ہے۔ کاہل لوگ جو زندگی میں صرف ہاتھ پھیلانے کے عادی ہوتے ہیں، ان کے دامن میں سوائے رسوائی کے کچھ نہیں آتا، ان کے حصے میں سوائے بدنامی کے کچھ نہیں آتا، اور جو اپنی بازو کی قوت کے زور پر، اقبال کہتے ہیں اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، سر آدم ہے ضمیر کن فکاں ہے زندگی، اپنے لیے خود جینا سیکھیں، ملت کے لیے کچھ کرنا سیکھیں۔ معاشرے کے اندر اس سے ادھار پکڑ کے اس کو دے دیا تو اس سے پکڑ کے اس کو دے دیا، 2 دن اس کے پاس چلے گئے لینے تو 4 دن اس کے پاس چلے گئے، کبھی کو دوست باہر سے آ گیا تو اس کے پیچھے بھاگنے لگے، چاپلوسی کرنے لگے، 2-4 جوڑوں کی خاطر، ایک موبائل کی خاطر، چھوڑیں اس دھندے سے باہر آئیں۔ میں نے کہا ایک پیشہ برا ہے، ایک پیشہ، اور وہ ہے ہاتھ پھیلانا، باقی کوئی پیشہ برا نہیں۔ 18 گھنٹے مزدوری کرو، نکلو باہر، نکلو میدان میں آؤ، جدوجہد کرو، مزدوری کرو جب تیرا ہاتھ مزدوری تک جائے، اور یاد رکھو رزق حلال کھانا ہے اور رزق حلال ہی کھلانا ہے، یہ وقار ہے، رزق حلال مومن کا وقار ہے۔ جو لوگ لقمہ حرام کھاتے ہیں وہ اپنا وجود کھو بیٹھتے ہیں، روحانی طاقتیں کھو بیٹھتے ہیں۔ میرے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کا نماز میں دل نہ لگے، جس کا مسجد جانے کو دل نہ کرے، جس کا عبادت پہ توجہ نہ ہو، جس کا دین کی طرف رغبت نہ ہو، اسے غور کرنا چاہیے کہ اس کا کئی رزق میں لقمہ حرام تو شامل نہیں ہو گیا۔ فرمایا جب لقمہ حرام شامل ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی معرفت کا نور چھین لیتا ہے، پھر انسان کی زبان سے تاثیر چلی جاتی ہے، پھر اس سے سجدوں کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ روٹ جاتی ہے، درود و سلام کے ذائقے نصیب نہیں ہوتے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، ایک آدمی دعا مانگ رہا تھا، یا رب یا رب یا رب یا رب کہہ رہا تھا۔ نبی پاک نے فرمایا یہ قیامت تک بھی دعا مانگے تو اس کی قبول نہیں ہوگی۔ صحابہ نے کہا حضور آپ تو رحمت للعالمین ہیں اور آپ فرما رہے ہیں اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ نبی پاک نے فرمایا اس لیے قبول نہیں ہوگی کہ جو کپڑے پہنے ہیں وہ بھی حرام پیسوں کے ہیں، اور جو اس نے کھایا ہے وہ بھی حرام پیسوں کا ہے، اور جو پیا ہے وہ بھی حرام پیسوں کا ہے۔ کیسے اس کی التجا اس کی بارگاہ میں قبول ہوگی جب یہ لباس سے لے کر خوراک تک اور خوراک سے لے کر مشروب تک ہر چیز ناجائز پیسے؟ تو معرفت کا حسن کیسے پیدا ہوگا؟ فجر میں آنکھ کیسے کھلے گی؟ قرآن پاک کی طرف دل کیسے جائے جب تیرے اندر رزق حلال جاتا ہے؟ حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں تو محنت کر کے حلال کی روٹی کھا، وہ تیرے وجود کے اندر جا کے نور بن جائے گی، اور ایسا نور بنے گی کہ وہ روٹی تجھے صبح خود جگا کے بیدار کرا کے اللہ کی بارگاہ میں جھکا دے گی۔ رزق حلال کھائیں، محنت کریں، جدوجہد کریں۔ حاتم طائی بہت بڑا سخی تھا، کسی شخص نے ایک دن حاتم طائی سے پوچھا کہ تو نے کبھی اپنے سے بھی بڑا سخی دیکھا ہے؟ کہنے لگا ہاں میں نے اپنے شہر کا ایک بابا دیکھا تو مجھ سے بھی زیادہ سخی ہے، مجھ سے بھی زیادہ سخی، مجھ سے بھی زیادہ، تجھ سے زیادہ؟ کہنے لگے میں نے سارے شہر کی دعوت پکائی، چھوٹے بڑے امیر غریب سارے آئے، دعوت پکائی سارے شہر کی، سب لوگ آئے، ہر آدمی کو میں نے بلایا، علماء کو، ادیبوں کو، شاعروں کو، تاجروں کو، صنعت کاروں کو، سب کو دعوت دی۔ میں نے سوچا کہ ذرا دیکھوں تو صحیح پلٹ کے کوئی رہ تو نہیں گیا جو آیا نہ ہو۔ چہرے پہ میں نے نقاب ڈالا اور میں باہر نکلا، ایک ضعیف بزرگ لکڑ آ رہا، جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا ہے۔ میں اس کے پاس گیا تو میں نے کہا بابا تجھے نہیں پتا آج حاتم طائی کی دعوت ہے، تو نہیں گیا؟ کہنے لگا بیٹا مجھے خبر آئی تھی، اطلاع ملی تھی، پر میں نہیں گیا۔ تو کیوں نہیں گیا؟ کہنے لگے مجھے ہاتھ کی کمائی کر کے کھانے کا چسکا لگ گیا ہے،
مزہ لگ گیا ہے ہاتھ کی کمائی کھانے کا، اب مجھے دوسرے کے دسترخوان پر ذائقہ نصیب۔ ہمارے معاشرے کا تو المیہ ہے، لوگوں کو لذت ہی دوسرے کے دسترخوان پہ آتی، مفت کی روٹی کا ذائقہ نصیب ہوتا ہے۔ مجھے اپنے ہاتھ کی کمائی کا ذائقہ لگ گیا ہے، اب میں وہاں نہیں جاتا۔ کہتے ہیں میں پلٹنے لگا تو بابے نے بلایا، کہنے لگا ادھر آ یار۔ میں گیا تو اس نے 5 آنے نکالے، کہنے لگا حاتم تائی کا جو بندہ لنگر پکانے والا ہوا نا، یہ 5 آنے اسے دے دینا، حاتم تائی کو ضرورت نہیں میرے پیسوں، تو بڑا امیر آدمی ہے، یہ اس کو دے دینا 5 آنے لنگر والے کو، اور اس کو کہنا بڑے بڑے نیک لوگ آئے ہیں دعوت میں، 5 آنے میرے بھی شامل کر لیں، اور میرے ہاتھ کی کمائی چلو میری بھی روٹی کوئی کھا لے گا، کوئی اچھا آدمی میرے حصے کے میرے دیے ہوئے پیسوں سے لقمہ کھا لے گا تو اجر مل جائے گا۔ حاتم تائی کہتے ہیں میں نے کھینچ کے نقاب اتارا اور بابے کو کہا یار سینے سے لگ جا، میں تو مالدار ہو کے سخی ہوں، تو غریب ہو کے بڑا سخی ہے، تو غریب ہو کے بڑا سخی ہے، تیرے اندر اتنی خودداری عزت نفس۔ میرے بھائی جس کا ہاتھ پھیلا ہوا ہے اس کا سمٹے گا نہیں، جس کا ہاتھ پھیلا ہوا ہے اس کا سمٹے گا نہیں۔ جس آدمی نے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی ذات پر سوال کا دروازہ کھول لیا، اس نے اپنے اوپر فقر کا دروازہ کھول لیا۔ سوال کا مجھے دے دو مجھے دو دو لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ بھائی یاد رکھیں، اس بات کو ضرور سمجھیں، خودداری پیدا کریں، عزت نفس پیدا کریں، وقار پیدا کریں، اپنے اندر توانائی پیدا کریں، 2 ہاتھوں سے محنت کر کے جد و جہد کر کے آگے بڑھیں، بلکہ کھائیں بھی کھلائیں بھی، اپنے اوپر بھی خرچ کریں، اللہ کے دین کے لیے بھی خرچ کریں، اپنی زندگی وقار والی بنائیں۔ ایک وقت نہیں 18 گھنٹے کی مزدوری کریں۔ میرے حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ سویرے مزدوری کرنے گیا اور شام کو تھک کے سو گیا، اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ وہ تھکا کس لیے؟ بولے نفل پڑھ کے نہیں تھکا، تلاوت کر کے نہیں تھکا، مزدوری کر کے تھکا۔ مزدور کو حضور نے حقوق دیے، مزدور تو بڑا قیمتی ہے۔ نبی پاک کے زیادہ تر صحابی کاشتکار تھے، زیادہ تر صحابی حضور کے کاشتکار تھے، کھیتی باڑی کرتے، مزدوری کرتے تھے اپنے ہاتھوں سے، اور جتنے باقی بھی صحابہ تھے مالدار، عثمان غنی بھی اپنے ہاتھوں سے کام کرتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ بھی دستے مبارک سے کام کرتے تھے، ابو بکر صدیق بھی خود جاتے تھے بکریوں کا دودھ دھو کے لاتے۔ یہ ہمارے آج کے زمانے میں مسئلہ ہوا ہے کہ جو امیر آدمی ہے وہ کوئی ہاتھ ہی نہیں ہلائے گا، کچھ نہیں کرے گا۔ بھائی محنت کریں، جد و جہد